اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواز اردو چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ جی پی ایس ٹی آر پیپر 3 اردو میں آج ہمارا ایک موضوع ہے اردو کے لیے، خطوط نگاری کیسے لکھیں۔ خطوط نگاری کیسے لکھیں؟ یہاں پر خطوط نگاری میں 3 اقسام آتے ہیں۔ پہلا ہے نجی یا ذاتی خط، دوسرا آتا ہے دفتری خط، اور تیسرا آتا ہے کاروباری خط۔ ان تینوں خطوط کا ایک مثالی طور پر لکھے ہوئے خطوط یہاں پر موجود ہیں۔ یہ خطوط برائے پی یو سال دوم سے لیے گئے ہیں، پی یو سیکنڈری کے اردو کی مشقیہ کتاب سے لیے گئے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح سے امتحان میں پوچھے گئے خطوط کو لکھیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو پورے نمبرات ملیں گے۔ تو چلو آئیں ایک ایک کر کے ان خطوط کو دیکھیں کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نجی یا ذاتی خط۔ یہاں پر دیکھیں نجی یا ذاتی خط، تو سوال دیکھیں کس طرح سے آیا ہے۔ والد کے نام خط جس میں اپنے تعلیمی سفر کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ تعلیمی سفر کے متعلق ایک نجی خط لکھا گیا ہے۔ اس کو تھوڑا دیکھیے گا کس طرح سے لکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر من جانب لکھا جائے گا، مخاطب تو یہاں پر نہیں ہے، صرف من جانب لکھا جائے گا۔ یہاں پر کیا ہے، لکھنے والے کا نام اور ان کا عطا پتہ ایڈریس اور تاریخ بھی لکھی جائے گی، کب لکھے ہیں پیپر، کس دن خط لکھا جا رہا ہے۔ یہ نجی خط میں یہاں پر مخاطب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے مخصوص شخص کو لکھا جاتا ہے۔ ہاں، یہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد احترام کے طور پر کیا ہے، ان الفاظ کو محترم والد صاحب کے متعلق۔ تو چلو ہم دیکھیں گے کس طرح سے لکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے من جانب، جس کو انگریزی میں فرام کہا جاتا ہے، من جانب کون لکھ رہے ہیں خط؟ غزلہ انجم، رول نمبر 12 ہے ان کا، اور وہ انجمن گرلز ہاسٹل میں رہتی ہیں، عقب یعنی نزدیک مسجد کے الفاظ میں، غالب کالونی رائچور، مورخہ 27 جنوری 2014۔ انہوں نے خط لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے محترم والد صاحب قبلہ تسلیم۔ آپ یہاں پر السلام علیکم وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد مضمون کچھ اس طرح سے لکھنا ہے۔ مضمون کیا ہے، کچھ اس طرح سے لکھنا ہے، بڑے آپ کا خط مجھے 2 دن ہوئے، شرمندہ ہوں کہ فوراً جواب نہیں دے سکی۔ وجہ دراصل یہ تھی کہ کالج میں کی جانب سے بیجاپور کے ایک روزہ اسٹڈی ٹور کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کی اطلاع میں نے آپ کو پہلے ہی دی تھی۔ ہم تمام طالبات اپنے شفیق اساتذہ کے ہمراہ صبح کالج کی وین کے ذریعے بیجاپور روانہ ہوئے۔ رات لگ بھگ 10 بجے ہماری واپسی ہوئی۔
دن بھر ہم نے بیجاپور کے تمام تاریخی مقامات اور تفریح گاہوں کی سیر کی۔ ہماری تاریخ کی لیکچرر نے ہمیں شہر بیجاپور کے علاوہ وہاں کی تمام تاریخی عمارات کے متعلق مفصل معلومات فراہم کرتی رہی۔ مجموعی اعتبار سے اس ٹور سے جہاں بہت سارے معلومات حاصل ہوئے، وہیں یہ سفر لطف انبساط کا باعث بنا۔ بہرحال ہمارے سالانہ امتحان کا ٹائم ٹیبل آ گیا ہے۔ اب ہم تمام طالبات سنجیدہ ہو کر پڑھائی میں جٹ گئے ہیں۔ امی جان کی خدمت میں آداب اور عامر اور سہیل کے لیے دعائیں اور پیار ہے۔ آپ کی طالب دعا۔ آخر میں یہ ضرور لکھے گا، آپ کی طالب دعا، آپ کا پیارا بیٹا یا آپ کی پیاری بیٹی، آپ کا نور نظر، اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ رہا نجی یا نجی خط یا ذاتی خط۔ اب ہم دیکھیں گے دفتری خط۔ دفتری خط، دفتر کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے؟ یہاں پر کیا ہے، سوال کس طرح سے ہے؟ دیکھو پہلے دفتری خط میں میونسپل کمشنر کے نام خط لکھ کر درخواست کیجیے کہ اپنے علاقے کی صفائی کا انتظام کریں۔ خط کی شروعات من جانب فرام سے کریں۔ یہاں پر لکھنے والے کا نام غالب جیلانی ہے اور ان کا ایڈریس بھی لکھا جائے گا۔ مکان نمبر 320/A2 مومن پورہ بیجاپور، مورخہ 27 جنوری 2014 میں خط لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے مخاطب کو۔ ہم یہ خط کن کو لکھ رہے ہیں؟ یہ خط کن کے نام لکھا جاتا ہے؟ بخدمت ٹو، جس کو انگریزی میں ٹو کہا جاتا ہے، بخدمت میونسپل کمشنر سٹی میونسپل کارپوریشن بیجاپور، ان کے نام خط لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بخدمت فرام ٹو یہ لکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد لکھنا ہے ہمیں مقدمہ یا مضمون، ہمیں کہتے ہیں کنڑا میں اس کو انگریزی میں اس کو سبجیکٹ بولتے ہیں، سبجیکٹ لکھتے ہیں۔ تو مقدمہ لکھنا ہے۔ کیا مقدمہ ہمارا مضمون کیا ہے؟ محلہ مومن پورہ میں مناسب صفائی کے انتظامات سے متعلق درخواست۔ یہ جملے لکھ کر یعنی سوال کے مطابق اس کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد ان سے مخاطب ہونے کے لیے عالی جناب، محترم، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم سیدھا موضوع کی طرف بڑھنا ہے۔ یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے، ایک نظر دیکھیں۔ یہ حوالہ مقدمہ عرض خدمت ہے کہ محلہ مومن پورہ شہر بیجاپور کا کثیر آبادی والا علاقہ ہے۔ یہاں گزشتہ ایک ہفتے سے کارپوریشن کی جانب سے صفائی کا کام نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے ہر نکڑ پر کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ نالیوں میں کچرے کے بھر جانے سے گندا پانی سڑک پر بہہ رہا ہے۔ گندگی، تفنن اور بدبو کی وجہ سے نہ صرف راہ گیروں کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا ہے، بلکہ مختلف متعدی بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ لہذا جناب سے تمام اہل محلے کی درخواست ہے کہ آپ ایک مرتبہ ہمارے محلے کا دورہ کریں اور جلد سے جلد علاقے کی صفائی کا مناسب انتظام کریں۔ امید کہ ہماری درخواست پر فوراً عمل آوری ہوگی۔ ان جملوں کے بعد مضمون کے بعد آخر میں یہ لکھنا مت بھولیے گا، شکریہ، نیاز مند غلام جیلانی۔ اس طرح سے کیا ہے اپنا خط کیا ہے دفتری خط لکھیں۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کاروباری خط۔ اگر کاروبار کے متعلق اگر سوال پوچھا جائے
کچھ اس طرح سے لکھیں. چلو کاروبار کے متعلق سوال جو ہے کیا ہے دیکھو. مکتبہ جامعہ المیڈ نئی دہلی کے مینیجر کے نام خط لکھ کر اپنی ذاتی لائبریری کے لیے مطلوبہ کتابیں منگوانی ہیں. تو اس طرح سے کیا ہے، ایک کاروباری خط ہے. تو چلو کاروباری خط میں کس طرح سے لکھیں. یہاں پر بھی کیا ہے، کاروباری خط میں بھی من جانب لکھیں پہلے جس طرح سے وہاں لکھا گیا تھا. لکھنے والے کا نام، ان کا ایڈریس اور مورخہ، ان تینوں کو لکھیں. اس کے بعد بخدمت، کن کی خدمت میں لکھا جا رہا ہے نا، مکتبہ جامعہ المیڈ نئی دہلی، مینیجر کے نام لکھنا ہے. بخدمت 2 جو انگریزی میں کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جناب من، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. جناب من تو مخصوص طور پر کیا لکھا گیا ہے دیکھو. عام طور پر مضمون بہت شارٹلی لکھا گیا ہے، بہت چھوٹا سا مضمون لکھا گیا ہے. تو چلو کیا کیا لکھا ہے دیکھیں گے. عرض خدمت ہے کہ مجھے اپنے نجی کتب خانے کے لیے درج ذیل کتابیں مطلوب ہیں. نمبر 1 تفہیم غالب، نمبر 2 درس بلاغت، نمبر 3 تفہیم بلاغت، نمبر 4 ادب اور لیکچر. ان کتابوں کو لکھنے والے کے نام بھی دیے گئے. اس طرح سے لکھیں. اور اسی طرح برائے کرم ان کتابوں کو مناسب رعایت کے ساتھ بذریعہ VPP درج بالا پتے پر ارسال کر کے ممنوع کا موقع فراہم کریں. کتابوں کے ساتھ تازہ فہرست کتب بھی منسلک فرمائیں، نوازش ہوگی. اس طرح سے مضمون لکھ کر آخر میں کیا ہے، خیر اندیش الفاظ لکھ کر اپنا نام لکھیں. اس طرح سے کیا ہے، آپ کاروباری خط لکھ سکتے ہیں. حالانکہ اس بار نمونتاً سوالی پرچے میں کوئی خط لکھنے کے متعلق نہیں کہا گیا، لیکن گزشتہ سال یا اس سال 2 سالوں میں جو GPSTR کا پیپر 3 اردو تھا، اس میں خطوط کے متعلق ایک سوال 5 مارکس کے لیے آیا تھا. شاید ہو سکتا ہے اس بار بھی آئے. تو اس لیے کیا ہے، آپ اس طرح سے خطوط لکھنے کی تیاری کریں. اللہ حافظ. نواز اردو کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. آخر میں بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے. اسی طرح کے مزید ویڈیو کے لیے اور اردو GPSTR نوٹس کے لیے، اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹ کے نوٹس کے لیے فیس بک گروپ اور ٹیلی گرام گروپ میں جوائن ہو جائیے گا. اور ان کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں. اللہ حافظ.